الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور بچوں، سورہ والنازعات میں ہماری باتیں ان مبارک آیات کی ارد گھوم رہی ہیں کہ جن آیات نے ہمیں وہ آنے والے کلی حقائق اور حقیقتیں بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، جن کے لیے شاید ہم تیار بھی نہیں ہیں. تیار ہونا یا نہ ہونا کس طرح، وہ بھی سادی سیدھی سی بات ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں. ایک بات عجیب یاد آ گئی، کسی آدمی سے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ مکان ہے، بہترین مکان ہے، عالی شان ہے، تمام وسائل سے بھرا ہوا ہے، تمام ضروریات زندگی فراہم ہیں، کوئی کرایہ نہیں، کوئی اجرت نہیں، لیکن ایک کام ہے کہ آپ اس مکان سے جو ہی مالک مکان کہہ دے کہ نکل جاؤ، آپ نکل جاؤ، چاہے آپ تیار ہیں نہیں ہیں، آپ نے متبادل جگہ ڈھونڈ لی ہے یا نہیں، آپ کو کوئی اور جگہ اچھی سی ملی ہے یا نہیں. اور بھائی دنیا کا بھی تو یہی معاملہ ہے. اس میں آپ کے لیے عجیب و غریب ضروریات زندگی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایسی پرکشش مواقع اور مراحل بھی ہیں کہ جن سے انسان کو لطف اندوز ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے. لیکن اچانک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلانی کا انتقال ہو گیا، وہ تو ابھی میرے ساتھ تھا، ساتھ تھا اب ساتھ نہیں. اس دنیا کو اگر دیکھا جائے بمقابلہ آخرت، عالم یہی ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، میرے اور آپ کی بدقسمتی. اور اگر تیار ہیں تو آپ پشیمان بھی نہیں ہوں گے. اور تیاری کوئی مشکل بات یا انہوری بات سے نہیں. اللہ رب العزت کی حدود کی رعایت، اللہ رب العزت کی فرمودات پر چلنے کی کوشش، مسلسل کوشش، لگے رہنا، یہی تیاری. حقوق العباد سے اپنے آپ کو محفوظ ہو، شرک سے اپنے آپ کو دور کرو، بات کرنی ہے، کوئی مشکل بات نہیں. لیکن یہ کہ انسان، جو سورہ قیامہ میں آیت کا مفہوم ہے، یرید الانسان، آیت بھی یاد آ گئی، یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان کا ارادہ اور آرزو بھی تو یہی ہے، لگے رہے گناہوں میں، کوئی شراب میں، کوئی خراب میں، کوئی تباہی میں، کوئی ظلم میں، چوری میں، ڈکیتی میں، انواع اقسام کے خرافات میں. لیکن فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، یاد رکھیے وہ دن دور نہیں، اس دن سے غافل مت ہو جاؤ. یتذکر الانسان، کہ جس دن یاد کر لیتا ہے انسان، یاد آ جاتے ہیں انسان کو ما سعی، ہر وہ چیز جو ہم نے دوڑ دھوپ کیا تھا، وہ باتیں بھی اسے یاد آئیں گی جو اس کی دل نے کیے، طلب کیے تھے شریعت کے خلاف. اور وہ باتیں بھی اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن کریم نے کچھ اور کہا اور میں نے کچھ
قرآن نے کچھ اور فرمایا اور میں نے کچھ اور انتخاب کیا. قرآن نے فرمایا ہاتھ کھینچ لو، میں نے کہا نہیں، مصلحت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے. ان تقاضوں میں اپنے آپ کو فرضی طور پر، حقیقی نہیں، فرضی طور پر اپنے آپ کو لگائے رکھنے میں نے تباہی کو قبول. انسان کو یاد رکھنا ہے. حتیٰ کہ عالم یہی ہوتا ہے کہ انسانی ایک ایک اعضاء و جوارح اپنے کیے درے کا اقرار کریں گے. علاوہ ازیں انسان کے لیے جو فرمایا نضع الموازین، ترازو کے جائیں اور ہر چیز کو تولا جائے. جس طرح آج آپ ہوا کو بھی تول رہے ہیں، آپ ٹیمپریچر کی سردی کو بھی تول رہے ہیں، گرمی کو بھی تول رہے ہیں، بارش کے برسنے کے پیمانہ بھی آپ نے مقرر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام چیزیں وزن بھی کیے جائیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیے، یتذکر الانسان، انسان کو یاد آ جاتے ہیں یہ سب باتیں، سب چیزیں. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کا فائدہ اسے بھی کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. جس طرح ایک درندہ ایک بے خبر ہرن کو دبوچ لیتا ہے، اس وقت اس حیوان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں تو چیر پاڑ کے مرحلے سے گزر، میں تو ایک درندہ کی شکنجے میں ہوں، ان کی خونین پنجوں اور جبڑے کے اندر میں گرفتار ہوں. اب یہ یاد آنا ہے، اس کے لیے کوئی درد کا مداوع نہیں کرتا. اسی طرح قیامت کے دن جب انسان یہاں برائیوں کا ایک لامتناہی اور پیچیدہ قسم کی ایک دولت ساتھ لے کر جاتا ہے، گناہوں پہ گناہیں، حقوق العباد سے لے کر، حقوق اللہ سے لے کر، شرک سے لے کر، کفر سے لے کر، فسق سے لے کر، فجور سے لے کر، انواع و اقسام کی پیچیدگیاں لے کر جائے گا. ایمان نہیں، صالح اعمال کوئی نہیں، حقوق العباد کے پتہ نہیں کتنے بڑے پہاڑ کندھوں پہ. ظاہر ہے اللہ رب العزت کی قانون حرکت میں آ چکی ہے، اور ایسے انسان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بغیر اس کے کہ جہنم رسید ہو جائے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. یہ ایک عالم یہ یاد آ رہے ہو کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ. یہاں تو اسے یاد آ رہے ہوتے ہیں شرک اور کفر اور حرام اور ظلم اور خیانت اور غداری اللہ کے قانون اور نظام کے ساتھ، لیکن دوسری طرف یہ عالم ہوگا کہ اسے جہاں جانا ہے اسی جہنم کو بھی ظاہر کر دیا. اس کے شعلے کہاں سے بات کر رہے ہوتے ہیں آسمان سے، بلندیاں کتنی ہوں گی شعلوں کی. جو میں نے آسمان بتا دیا کہ یعنی فرضی طور پر اوپر بلندی کی طرف، اور آخرت کا منظر کیا ہوگا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ. دیکھنے والوں کے لیے بھی جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس کی کیفیت اور حالت بھی قابل فہم ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جہنم کا راستہ کھول دیا گیا ہے ان کے اعمال اور عقائد کی بدولت. ان کے یہ انتخاب تھا اور وہ اپنے انتخاب کی طرف جا رہے ہیں، کہیں اور نہیں. وہ اللہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا کم ترین حد تک اور مقدار تک. اس لیے سوچ لو، سمجھ لو اور اپنا راستہ متعین کرو. انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اللہ رب العزت عالم اسلام، امت مسلمہ
اور بنے ہوئے انسان کی دین و دنیا کا بھلا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.